شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔ اگلی رات کو جب بادشاہ آیا تو دینا زاد نے اپنی بہن سے کہا کہ کل آپ نے ابوالحسن ابن بکا کا قصہ بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، براہ کرم وہ سنائیے۔ شہرزاد نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو قصہ شروع کروں؟ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شہرزاد نے کہنا شروع کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت میں ابوالحسن ابن زاہد ایک بہت بڑا عطریات کا تاجر تھا۔ بغداد میں اس کی نیکی، شرافت اور امارت کی شہرت تھی۔ محلات شاہی میں بھی بلایا جاتا تھا۔ خلیفہ کے یہاں عطر اور تیل نیز دوسری خوشبوئیں اس کی دکان سے جاتی تھیں۔ شاہی رسوخ اور نیک نفسی کی وجہ سے ابوالحسن کا حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا۔ ابوالحسن ابن بکا شہزادہ ایران اس کے خاص دوستوں میں سے تھا اور کبھی کبھی دکان پر بھی آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک روز ابوالحسن ابن زاہد اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ابن بکا سے بغداد کے دربار شاہی کے دلچسپ واقعات بیان کر رہا تھا کہ ایک برقع پوش عورت 10 کنیزوں کے ساتھ آئی۔ اس کو دیکھ کر ابوالحسن ابن بکا ادب سے کھڑا ہو گیا اور سلام کے بعد بیٹھنے کے لیے عرض کیا۔ خدا جانے اتفاقاً اس عورت کے چہرے سے نقاب گر گیا۔ گو اس نے فوراً منہ پھیر کر برقع درست کر لیا، لیکن اس کی ایک نظر میں ابوالحسن ابن بکا دل دے بیٹھا تھا۔ وہ عورت اس قدر حسین تھی کہ یوں محسوس ہوتی تھی گویا اس کے نقاب سے چھن چھن کر حسن کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ محبت کے دیوتا کا نشانہ سیدھا پڑا تھا۔ ابن بکا نے یہ سوچا کہ یہ کوئی معزز خاتون معلوم ہوتی ہے، کہیں میری بےتابی محسوس نہ کر لے اور میں یہاں بیٹھ کر اپنے قلب پر قابو نہ رکھ سکوں۔ وہاں سے اٹھا تو اس عورت نے ابوالحسن عطار کی معرفت کہلوایا کہ آپ کا اس وقت جانا آداب مجلس کے خلاف ہے، کیا میرا آنا ناگوار گزرا ہے؟ پھر ابن ظاہر سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ ایران کے شہزادے ابوالحسن ابن بکا ہیں۔ وہ عورت کچھ دیر عطار سے آہستہ آہستہ گفتگو کرتی رہی۔ اس کے بعد ابن بکا پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر چلی گئی۔ ابوالحسن نے ابن بکا کو بتایا کہ خلیفہ ہارون کی منظور نظر کنیز شمس النہار تھی۔ پھر کچھ عرصہ خاموش رہ کر کہنے لگا کہ اگر میرا اندازہ بالکل ہی غلط نہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ابن بکا نے ایک آہ سرد بھر کر کہا کہ بے شک آپ کا خیال صحیح ہے۔ وہ ایک جھلک جو میں نے اس کی دیکھی تھی اس پر اپنا سب کچھ نثار کر چکا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ عشق میری جان لے لے گا، کیونکہ کہاں خلیفہ کی منظور نظر کنیز اور کہاں میں ایک ادنا سوداگر۔ ابن ظاہر نے اسے تشفی دیتے ہوئے کہا کہ دوست، یوں تو تم قسمت کے سکندر ہو۔ شمس النہار بھی اپنا دل ہار گئی ہے اور چلتے ہوئے تاکید کر گئی ہے کہ جب میں کنیز بھیجوں تو اپنے ساتھ ان کو بھی لانا۔ لیکن مجھے فکر ہے کہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسی حرکت کی جس سے دوسروں کو شبہ ہو تو پھر بات خلیفہ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ یہ گفتگو ابھی کر ہی رہے تھے کہ ایک لونڈی نے آ کر عطار سے کہا کہ تم کو سامان لے کر شمس النہار نے بلایا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، تم چلو میں حاضر ہوتا ہوں۔ پھر عطر اور تیل کے کنستر ایک غلام کے سر پر رکھوا کر اور ابن بکا کو ساتھ آنے کو کہا۔ راستے میں پھر ابوالحسن ابن ظاہر اپنے دوست کو سمجھاتا رہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو تم اس وادی خاردار میں قدم نہ رکھو، مجھے اس کا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ شمس النہار کتنی بھی کوشش کرے راز ظاہر ہو کر رہے گا اور پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہو۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے شاہی محل میں پہنچ گئے۔ حکام و پاسبان سب ابوالحسن کو جانتے تھے، اس لیے بغیر کسی پرسش کے اندر چلے گئے۔ وہاں کنیزوں نے دونوں کو ایک آراستہ کمرے میں بیٹھایا۔ کمرے کی زیبائش دیکھ کر ابوالحسن محو حیرت ہو رہا تھا۔
کہ ایک سمت کا پردہ ہٹا اور 10 نہایت حسین اور نازک اندام کنیزیں ہاتھ باندھ کر اندر آئیں۔ پھر دوسری طرف کا پردہ ہٹا اور 10 ماہ تمثال حور کنیزیں اندر آئیں، جن کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر ابن بکا محبوط ہو گیا۔ سب کے بعد شمس النہار بسط رعنائی اور زیبائی دلوں کو پامال کرتی ہوئی آئی۔ سب نے سر و قد کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر حسب مراتب بیٹھ گئے۔ شمس النہار نے لونڈیوں کو اشارہ کیا، ساز چھڑ گئے اور طوفان نغمہ اٹھا۔ حاضرین مجلس نقش بہ دیوار ہو گئے۔ کنیز کا گانا سن کر ابو الحسن ابن بکا بے قرار ہو گیا، اشارہ کیا کہ میں گانا چاہتا ہوں۔ کنیز نے ساز ملائے۔ ابن بکا نے ایک نہایت پردرد لہجے میں عاشقانہ غزل گائی، پھر شمس النہار نے گایا۔ رات کے سیلاب میں جذبات بہہ نکلے۔ شمس النہار اٹھ کر خلوت میں چلی گئی، ابن بکا بھی پیچھے پیچھے گیا اور دونوں بے اختیار ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے ہوش ہو گئے۔ ابو الحسن نے اٹھ کر لخلخا سنگایا۔ آہستہ آہستہ زدگانے عشق کے ہوش و حواس درست ہوئے۔ ابھی دل کی باتیں زبان تک بھی نہ آنے پائی تھیں کہ ایک کنیز نے اطلاع دی کہ خواجہ سرا مسرور آیا ہے اور بازیابی چاہتا ہے۔ ابن ظاہر گھبرایا، لیکن شمس النہار نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر خادمہ سے کہا کہ مسرور کو باتوں میں لگاؤ، میں آ رہی ہوں۔ کنیز چلی گئی۔ شمس النہار نے دوسری کنیزوں کو جلد ہدایات دیں کہ دونوں کو یہاں سے کسی طرح نکالیں، اور خود باہر آ کر مسند پر بیٹھ گئی۔ اشارہ پا کر مسرور اندر آیا اور ادب سے سر جھکا کر عرض کیا کہ امیر المومنین تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں۔ شمس النہار نے کہا کہ خلیفہ کی خدمت میں میرا آداب پیش کر کے عرض کرنا کہ کنیز سرفرازی کی منتظر ہے۔ مسرور چلا گیا تو خود اٹھ کر ابو الحسن ابن بکا کے پاس آئی، پھر گلے مل کر کہنے لگی کہ تم مطمئن رہو، شمس النہار کا دل ہر وقت تمہارے پاس رہے گا۔ ابو الحسن بسط مسرت و یاس وہاں سے چلا اور ایک کنیز نے دونوں کو چور دروازے سے لب دجلہ پہنچا دیا۔ وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پر آ گئے۔ ابن ظاہر ابو الحسن کو اپنے ایک دوست کے مکان پر لے گیا، کیونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی۔ دوست اس وقت ابو الحسن ابن عطار کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن ابن عطار نے یہ کہا کہ یہ میرا دوست ابن بکا ہے، دفعتاً ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں ان کو یہاں لے آیا۔ دوست نے خلوص سے خوش آمدید کہا اور دونوں کے لیے انتظام آرام کر دیا۔ صبح کو جب ابن عطار اور ابو الحسن ابن بکا اپنے اپنے گھر جانے لگے تو چلتے ہوئے ابو الحسن بکا نے کہا، میرے حال سے بے پرواہ نہ ہو جائیے گا، صرف آپ ہی کا سہارا ہے۔ ہاں، اگر شمس النہار کے متعلق کوئی اطلاع ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ابن ظاہر نے اس کو اطمینان دلایا کہ ہر وقت میں تمہاری خدمت کے لیے تیار رہوں گا۔ تیسرے پہر کو شمس النہار کی کنیز عطار کی دکان پر آئی اور ابن بکا کی خیریت دریافت کی۔ ابو الحسن نے کہا کہ وہاں سے آ کر ابو الحسن ابن بکا بہت بے قرار رہا، بڑی مشکل سے سمجھا کر اس کو گھر بھیجا ہے۔ کنیز کہنے لگی کہ شمس النہار بھی بہت پریشان اور مضطرب حال ہے، ہم کل سے برابر سمجھا رہی ہیں لیکن اس کو سکون نہیں ملتا۔ خلیفہ نے بھی اس کی حالت کے تغیر کو محسوس کر لیا تھا، چنانچہ آج صبح طبیب شاہی آیا اور نبض دیکھ کر دوا تجویز کر گیا۔ خدا انجام بخیر کرے، مجھے مستقبل تاریک معلوم ہوتا ہے۔ ابن ظاہر ابو الحسن کے مکان پر گیا اور کنیز کی آمد کا حال سنایا اور ساتھ ہی سمجھاتا بھی رہا کہ صبر سے کام لو، اگر راز کھل گیا تو بہت ہی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ابو الحسن ابن ظاہر اسے اپنے ساتھ لے کر ابن بکا کے مکان پر آیا۔ خط دیکھ کر ابن بکا بہت خوش ہوا، دیر تک خط کو سینے سے لگا رکھا، پھر جواب لکھ کر کنیز کو دے دیا۔ ابن ظاہر نے رات کو لیٹ کر سارے معاملات پر غور کیا تو ہر طرف خطرات نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ شاہی منظور نظر کنیز کی خط و کتابت کبھی اور رنگ ضرور لائے گی
اور جب خلیفہ کو حالات معلوم ہو گئے تو معلوم نہیں کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اس درمیان سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ابن بکا سے دوستی کا خیال آیا۔ ایک سچے دوست کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ مصیبت کے وقت جو کچھ اس کی امداد کر سکتا ہے کرے۔ آخر وہ اسی فیصلے پر پہنچا کہ یہ شخص نازک صورت اختیار کیے بغیر نہیں رہے گا، اور نتیجے میں جو تباہی آنے والی ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے صبح کو اس نے ابوالحسن بکا کو ایک خط لکھا اور سب نشیب و فراز سمجھا کر اسے اطلاع دی کہ میں کچھ دن کے لیے بصرہ جا رہا ہوں۔ یہ خط ایک غلام کے ہاتھ روانہ کر کے خود سامان سفر باندھنے لگا۔ اسی دوران ابن ظاہر کا ایک دوست جوہری آ گیا اور سفر کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ٹالا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ ابوالحسن ابن بکا کے بے تکلف ملنے والوں میں سے ہے اور ممکن ہے کہ میرے جانے کے بعد اس کو راہ راست پر لا سکے، کل حالات بیان کر دیے۔ جوہری اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن دوسرے وقت وہ ابن بکا کے پاس گیا اور اس سے ابن ظاہر کے جانے اور مفصل حالات سننے کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ابن بکا ابوالحسن عطار کے چلے جانے کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس سہارے کو غنیمت سمجھا۔ اتفاقاً اس وقت شمس النہار کی کنیز خط لے کر آ گئی اور جوہری یہ سوچ کر الگ چلا گیا کہ ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے حالات بیان نہ کرے۔ تھوڑی دیر بعد کنیز خط کا جواب لے کر چلی گئی۔ ابن بکا نے جوہری کو بلا کر بتلایا کہ کنیز بھی تم سے مطمئن نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو کسی وقت آپ خود بھی اس سے مل کر ہمراز بنانے کی کوشش کیجیے۔ جوہری وعدہ کر کے چلا گیا۔ 4 روز کے بعد کنیز پھر شمس النہار کا خط لے کر جا رہی تھی۔ جوہری اس کو دیکھ کر پیچھے ہو لیا اور گفتگو کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرنے لگا۔ کنیز جلدی میں تھی، معلوم نہیں کس طرح خط اس کی جیب سے گر گیا، اور جوہری نے اس خط کو واپس دے دیا اور ساتھ ہی بتایا کہ میں ابن بکا کا رازدار ہوں اور دوست بھی ہوں۔ اگر اس وقت تمہارے تعاقب میں نہ آتا اور یہ خط کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا تو کسی کی خیر نہیں تھی۔ پھر کنیز کو کچھ انعام دیا اور گفتگو کرتا ہوا اس کے ساتھ ابن بکا کے گھر آیا۔ اس طرح کنیز کو اطمینان ہو گیا اور اس نے شمس النہار سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ شمس النہار جوش محبت میں ضروری احتیاط بھی بھول جاتی تھی۔ اس نے کنیز کی معرفت جوہری کو خلیفہ کے محل میں طلب کیا۔ جوہری نے کنیز کو سمجھایا کہ میرا محل میں جانا کسی طرح موضوع نہیں۔ ابن ظاہر کا پرانا رسوخ تھا، اس کو سب جانتے تھے۔ میں نیا آدمی ہوں، اگر شبہات پیدا ہو گئے تو بڑی دقت پیدا ہوگی۔ اپنی ملکہ سے عرض کرو، میرا ایک مکان ہے جو میں نے دوست احباب کی ضیافتوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو میں وہاں انتظام کر دوں۔ ابن بکا بھی وہیں آ جائیں گے، اس طرح بآسانی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کنیز نے جا کر شمس النہار سے کہا۔ وہ تیار ہو گئی۔ کنیز پھر واپس آئی اور اطلاع دی گئی کہ شام کو ملکہ آئیں گی۔ جوہری نے حتی المقدار مکان کی آرائشگی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا۔ بہت سا قیمتی سامان زینت احباب سے لا کر فراہم کیا۔ ابن بکا کو بھی اطلاع کر دی کہ فلاں وقت شمس النہار آپ سے ملنے آئے گی۔ ابن بکا تیار ہو کر آ گیا۔ شام تک دونوں دوست لوازم دعوت و آرائش مکان میں مصروف رہے۔ ابن البکا اپنے جذبات سے مضطرب تھا، بار بار آفتاب کی طرف دیکھتا اور اس کی سست روی پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ حسب وعدہ شمس النہار کنیزوں کے ساتھ آئی اور بچھڑے ہوئے دل ملے اور دنیا وما فہمہ کو بھول گئے۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، سب نے کھانا کھایا، جوہری کی ہمدردی اور مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ باہر سے شور و غل کی آوازیں آئیں اور ایک غلام نے اطلاع دی کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مکان لٹ رہا ہے، کئی آدمی مقابلے میں مجروح ہو چکے ہیں۔ جوہری صورتحال دیکھنے کو باہر آیا تو خود بھی گر گیا۔
اتنے میں ڈاکو مال و اسباب لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جوہری مکان کی طرف آیا تو ایک غلام سے معلوم ہوا کہ ابن بکا اور شمس النہار کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ جوہری بہت پریشان ہوا، اور پھر شمس النہار کا اس کے مکان سے غائب ہونا، احباب سے لایا ہوا سامان زینت لٹنا، حکومت کی پوچھ پرسش کا خطرہ، ان سب باتوں کو سوچ کر جوہری گھبرا گیا اور دل میں کہنے لگا، ابن ظاہر نے اچھا کیا چلا گیا، اور مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو خود اپنے سر پر مصیبت لایا۔ ڈاکے کی خبر مشہور ہوتے ہی کچھ احباب آ گئے اور جوہری کو تسلی و تشفی دیتے رہے۔ اتنے میں ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ ایک شخص تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جوہری اٹھ کر باہر گیا، وہاں ایک اجنبی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ تنہا تھوڑی دور میرے ہمراہ چلیں، میں آپ کی ڈکیتی کے متعلق آپ کو کچھ اطلاع دوں گا۔ جوہری اس اجنبی کے ہمراہ ہو گیا۔ تھوڑی دور آ کر اس نے کہا کہ مجھے ابن بکا و شمس النہار نے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ان کی رہائی بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ آپ کا کچھ اسباب بھی مل جائے۔ آپ کی سلامتی کے لیے خدا کو حاضر ناظر کر کے قسم کھاتا ہوں۔ جوہری اس کے ساتھ چلا۔ دونوں دجلہ کو عبور کر کے دوسری طرف گئے اور ایک تنہا مکان میں پہنچ کر اندر گئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں 10 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جوہری کو باعزت بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا اور کہنے لگے کہ آپ کے مکان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ہم شریک تھے، لیکن ابھی کچھ دیر ہوئی بعض ایسے حالات پیش آ گئے کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ اگر آپ بحلف ہمیں رازداری کا یقین دلائیں تو ہم دونوں قیدی اور جو کچھ سامان اس وقت موجود ہے آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جوہری نے قسم کھائی اور وعدہ کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابن بکا اور شمس النہار کو لا کر جوہری کے سپرد کر دیا اور جو کچھ سامان موجود تھا دے دیا۔ پھر ان لوگوں کو ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار کرایا اور کہا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیں اور اپنے وعدے کو یاد رکھیے گا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسرے کنارے آئے اور گھر کی طرف چلے ہی تھے کہ کچھ سپاہیوں نے آ کر گرفتار کر لیا۔ شمس النہار نے دستے کے افسر کو بلا کر کچھ کہا، وہ فوراً مؤدب ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو اور بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دو۔ ہم لوگ صبح کے قریب گھر پہنچے۔ اہل و عیال سب پریشان تھے۔ ہمیں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ شمس النہار 2 سپاہیوں کے ہمراہ الگ چلی گئی۔ جوہری اور ابن الحسن پریشان تھے کہ دیکھیے کیا ہو، اگر راز افشاں ہو گیا تو خدا خیر ہی کرے۔ صبح کو شمس النہار کی کنیز آئی۔ جوہری نے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی، خدا نے بڑا فضل کیا، راز چھپا رہ گیا۔ ان سپاہیوں کے ملنے سے بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن شمس النہار نے افسر کو کچھ دینار دیے اور خاموش کر دیا۔ سپاہیوں کو اس کی شخصیت کا علم ہی نہ ہوا۔ پھر اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی جوہری کو دے کر کہا کہ یہ شمس النہار نے بھیجی ہیں، آپ ان سے اپنے نقصان کی تلافی کیجیے۔ جوہری نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ کنیز تو چلی گئی۔ جوہری نے سب چیزیں خرید کر جس کا سامان لٹ گیا تھا واپس کر دیا۔ بعد میں وہ ابو الحسن کے پاس گیا اور کل حالات کی اطلاع دی۔ 3-4 روز تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایک روز جوہری اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ وہی کنیز جو خطوط لایا کرتی تھی گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ آپ اور ابو الحسن اسی وقت کہیں چلے جائیے، منٹ کی دیر نہ کریں۔ شمس النہار کو خلیفہ نے طلب کیا ہے اور میں تمہیں اطلاع دینے آئی ہوں۔ جوہری کے ہوش اڑ گئے۔ دکان بند کر کے بھاگا ہوا ابن بکا کے پاس گیا اور حالات بتائے۔ پھر دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر انبار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ ڈاکو مل گئے اور جو کچھ زیادہ راہ جلدی میں چلتے ہوئے لے آئے تھے لوٹ لیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک اتروا لیے۔ صرف ایک پاجامہ ستر پوشی کے لیے پاس رہ گیا۔ پریشان و مضطرب ایک طرف چل دیے۔ متواتر صدمات اور شمس النہار کی گرفتاری کی اطلاع نے ابن بکا کو نیم جان کر دیا تھا۔ راستے میں بیمار ہو گیا۔ مجبوراً ایک مسجد میں پڑ گئے۔ مسجد شہر سے کچھ دور بنی ہوئی تھی۔ صبح کو ایک نمازی آیا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر
हाल दरियाफ्त किया। जौहरी ने लुटने का वाकया बयान कर दिया। वो बड़े इसरार से दोनों को अपने घर ले गया और हर मुमकिन खातिर मदारत की। इस नेक मर्द के मकान पर जाकर शहजादे की तकलीफ और बढ़ गई। तीसरे चौथे रोज़ हालत ख़राब होने लगी तो इब्ने बका ने जौहरी को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि अपनी जान शमसुन निहार की मोहब्बत में दे रहा हूँ और ये वसीयत करता हूँ कि बगदाद जाकर मेरी वालिदा को इत्तला कर देना। मुमकिन हो तो मुझे बगदाद ही में दफन करना। जौहरी की आंखों में आंसू आ गए और उसकी बेकसी की मौत पर बहुत रंजीदा हुआ। बहरहाल जौहरी ने अपने बका से वादा कर लिया था कि तुम्हारी वसीयत पूरी करने की कोशिश करूँगा। उसी रोज़ शहजादा ईरान इब्ने बका का इंतकाल हो गया। जौहरी अपने मेज़बान के यहाँ उसकी लाश अमानत रखकर बगदाद वापस आया और पोशीदा तौर पर रात को इब्ने बका के घर पहुँचा। उसकी वालिदा को सब हालात सुनाए। वो गरीब अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर बेहोश हो गई। जौहरी अगले रोज़ अपने घर में था। एक सियाह पोश औरत आई। जब उसने बुरखा उतारा तो जौहरी ने पहचाना कि वो शमसुन निहार की हमराज कनीज़ है। जौहरी ने हाल दरियाफ्त किया तो वो रोकर कहने लगी कि शमसुन निहार जब खलीफा के सामने पेश हुई तो रोने लगी। खलीफा को उससे दिली मोहब्बत थी। इस हाल में उसको देखकर रहम आ गया और उसको माफ़ कर दिया। लेकिन शमसुन निहार का दिल टूट गया था। वहाँ से आकर बिस्तर मर्ग पर ऐसी गिरी कि तीसरे रोज़ इंतकाल हो गया। खलीफा ने उसका मकबरा बनाने का हुक्म दिया है और मैं उसकी मुंतजिम हूँ। मुझे इब्ने बका के मरने की खबर मिल चुकी थी। मैं चाहती हूँ कि दोनों आशिक व माशूक को पहलू ब पहलू दफन किया जाए। जौहरी ने कहा कि अगर खलीफा को मालूम हो गया तो क्या होगा? कनीज़ ने कहा कि इसका मैंने इंतज़ाम कर लिया है, तुम सिर्फ इब्ने बका की लाश मंगाओ। और इस तरह इब्ने बका को शमसुन निहार के पहलू में दफन कर दिया गया और दोनों रफ़ीक क़यामत तक यकजा हो गए। शहरज़ाद ने जिस वक्त कहानी ख़त्म की, सहर नमूदार हो चुकी थी। सब उठने लगे। शहरज़ाद ने दीनाज़ाद को मुखातिब करके कहा कि अगर मैं कत्ल ना हुई तो कल शहज़ादा कमरुज़्ज़मान इब्ने बादशाह ज़मान की अजीब व गरीब कहानी सुनाऊंगी। बादशाह महल से बाहर आया, लेकिन हुक्म कत्ल आज भी मुलतवी रहा। शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ।